دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ کافر کون ہوتے ہیں اور یہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ خدا کا انکار تو یہ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تو ان سے پوچھے گا کہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کس کے قوانین کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے قوانین کے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے، کوئی اس کو بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی ان کو نیچر کا نام دے دیتا ہے۔ لیکن ہر کوئی یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ سب تخلیق کیے گئے۔ اور آج کی سائنس نے تو یہ بات ثابت ہی کر دی کہ کائنات کی ہر شے وجود میں آئی ہے، تخلیق ہوئی ہے۔ تو جب انسان خدا کا انکار نہیں کرتا تو پھر کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ دوستو انسانوں کی یہ بہت بڑی آبادی خدا کو بحیثیت خارجی طاقت تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور اسی خارجی تصور کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن خدا کا وہ وجود جو ہر انسان کے اندر ہے، اس کو نہیں مانتے۔ یہ خدا کا وہی وجود ہے جس کو آپ اپنی ذات کہتے ہیں۔ یہ ذات جس کو آپ میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس ذات کو یا خودی کو یا پرسنالٹی، ایگو، کیریکٹر، اس کو آپ جو بھی نام دیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو روح خداوندی کہتا ہے، کیونکہ اسی کی بدولت ہمیں سماعت، بصارت اور قلب ملے۔ سماعت بصارت سے مراد عقل اور قلب سے مراد اختیار و ارادہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ہاں اور نہ کہنے کا اختیار۔ خارج میں جو ذات خداوندی ہے وہ تو مکمل ترین ذات ہے، وہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر ہے، وہ ذات جس نے ساری کائنات بنائی، وہ تو وہ خدا ہے۔ لیکن اس زمین کا خلیفہ اس نے انسان کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ روح خداوندی عطا کر کے اس نے انسان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ اس زمین کا خلیفہ بن جائے۔ اللہ اپنے آپ کو ایز اے بینچ مارک ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے کہ دیکھو میری مکمل ترین ذات ہے جو آسمان کی بلندیوں پر ہے، اور تمہارے پاس ایک ذات ہے جو کہ ابھی ڈیولپ نہیں ہے۔ تمہارے اندر جو میں نے روح خداوندی عطا کی ہے، یعنی کہ جو تمہاری ذات ہے، تمہاری جو خودی ہے، اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے۔ ایک بیج کو دیکھو، ایک درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایک بیج اسی وقت ایک تناور درخت بن سکتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے اگایا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو اس طریقے سے گزارا جائے جس طریقے سے اس بیج کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ اپنی ذات کو اس مکمل ترین ذات کی حیثیت سے ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس ذات کو فالو کرتے ہوئے اپنی ذات کو زندگی عطا کرتے جائیں، اپنی ذات کی نشو و نما کرتے جائیں، اور اس طریقے سے زندگی کی بلندیاں پاتے جائیں۔ انسان اپنے آپ کو خود جسم کی زندگی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ زندگی جسم کی نہیں ہے۔ تمہاری ذات اگر ڈیولپ ہو گئی تو بلندیوں پر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ خود کو نور کہتا ہے، اور ہم میں سے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ چاہے مرد ہوں یا عورت، اللہ ان سب کو نور کہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مرد اور عورت کا فرق جسم سے ہوتا ہے۔ نور کا جینڈر نہیں ہوتا، نور نور ہے۔ نور کیا ہوتا ہے ابھی ہم موجودہ سطح پر اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہماری ذات نور سے بنی ہے، اس کی نشو و نما نور سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کو نور کہا۔ ہم ہماری ذات کی نشو و نما صرف قرآن کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں خارجی خدا نہیں آتا، وہ جو آسمانوں پہ رہتا ہے وہ خدا نہیں آتا۔ انسانوں کے معاشرے میں خدا کا ظہور انسانوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، ان انسانوں کے ذریعے جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، جن کے کریکٹر میں صفات خداوندی کی نمود ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ اس کو اپنی آپ سے منسوب کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام ظالمین پر تیر چلا رہے تھے، تو اللہ اس چیز کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اے نبی وہ تیر آپ نہیں چلا رہے تھے بلکہ اللہ چلا رہا تھا۔ جو انسان ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ خاک کی مٹھی نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ تو زمین پر اللہ کا نزول انسانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے اندر موجود اپنی ذات کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات پر ایک نتیجہ چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے، کیونکہ قرآن میں دیے گئے احکامات کے جو نتائج ہیں وہ نور پیدا کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ جو خارجی خدا ہے جس نے ساری کائنات بنائی وہ تو آسمانوں پر بلندیوں پر ہے،
لیکن زمین پر خدا کا نزول یا خدا کا نور ان لوگوں کے ذریعے سے آتا ہے جو خدا کو مانتے ہیں اور اس کی صفات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جہاں آپ کو نور نظر نہیں آتا، وہاں چاہے لوگ سجدے کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، پوجا پاٹ کر رہے ہوں، لیکن وہاں آپ کو امن و سکون نہیں ملے گا۔ وہاں بس ایک خوف و حزن ہوگا، چھن جانے کا، لٹ جانے کا، مر جانے کا۔ نور تو صرف قرآن پر چلنے سے ملے گا۔ پاکستان میں دیکھیں آپ، قرآن کی 1% تعلیم بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے، تو بتائیں آپ، خوف ہی خوف ہے۔ یہاں پاکستان میں خدا کو ایک خارجی طاقت سمجھنے والے تو 22-23 کروڑ لوگ ہیں، لیکن اپنے اندر موجود روح خداوندی کی نشوونما کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری ذات کی نشوونما صراط مستقیم پر ہوتی ہے۔ صراط مستقیم خدا کا راستہ ہے، اور اللہ وہ ہے جو صرف دیتا ہے، دیتا ہی دیتا ہے، لیتا کچھ بھی نہیں۔ وہ انسانوں کو اسی لیے حکم کرتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو نو انسانی کو۔ تم جتنا زیادہ فائدہ پہنچاؤ گے اتنا ہی خدا کے رنگ میں رکھتے جاؤ گے۔ اور دوسری آئیڈیالوجی ہے کفر کی، جو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، خدا صرف خارجی ہے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس جسم کا ہی نام ہے۔ ان کے لیے زندگی جسم کی زندگی ہے اور موت جسم کی موت ہے۔ عذاب میں بھی یہ جسم کو فٹ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی جنت میں بھی یہ جسم کو ہی فٹ کرتے ہیں۔ یہ حساب کتاب کو نہیں مانتے بلکہ سفارشوں کو مانتے ہیں۔ یہ انسانوں کے نظام میں بھی سفارش کا نظام ہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد بھی سفارش پر ہی بلیو کرتے ہیں۔ یہ جو بھی حاصل کرتے ہیں اس کو کھلا نہیں رکھتے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ کفر کے ایک معنی چھپانے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ریسورسز کو، طاقت کو، انصاف کو، جسٹس کو یہ لوگوں کے لیے کھلا نہیں رکھتے، یہ چھپا دیتے ہیں صرف اپنی اور اپنی فیملی کے لیے۔ اللہ جو ہمیں پرنسپل دیتا ہے وہ تحت الانہار کا ہے، یعنی کہ بہتی ہوئی نہریں۔ چیزوں کو کھلا رکھو، بند نہ لگاؤ، روکو نہیں، لیکن یہ ہر چیز روک دیتے ہیں۔ پیسہ بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ، ان کو چاہیے نہیں ہوتا، لیکن بس یہ رکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ انصاف خالی ان کے لیے ہوتا ہے، ان کے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ محنت کر کے پیسہ حاصل کرنے کے بجائے کیپٹل سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں۔ سیلریز کے نام پہ لوگوں کو امپلائی رکھتے ہیں اور سارا منافع خود کھا لیتے ہیں۔ رزق کے سارے سرچشمے ان کے ہاتھوں میں آتے جاتے ہیں، کیونکہ قانون بھی انہوں نے ہی بنایا ہوتا ہے، سرمایہ داری نظام بھی انہوں نے ہی بنایا ہوتا ہے۔ قانون صرف غریب کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر طرح کے قانون سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی کھلا نہیں رکھا ہوتا، انہوں نے ہر چیز پر بند باندھ دیا۔ اور جو کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ان فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس پر یہ زمین تنگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو مار کے ہی چھوڑتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو صرف جسم کا نام سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جو ان کے اندر روح خداوندی موجود ہے، جو ذات ان کے اندر موجود ہے، جس کی خوراک نور تھی، اس کو یہ آگ سے بھرتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف جذبات کی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ صرف جذبات ہی ان کا معبود ہوتا ہے، ان کا الہ ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کی خواہشات ہوتی ہیں، اور جذبات ہی وہ کنٹرولنگ فورس ہیں جو اس جسم کو چلاتی ہیں۔ جذبات آگ سے بنے ہیں، ان کی خوراک آگ ہے، جبکہ انسان کی ذات نور سے بنی ہے، اس کی خوراک نور ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب آپ نور کو آگ سے بھرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈپریشن، اینزائٹی، ہارٹ اٹیکس اور ساری سیلف سے ریلیٹڈ بیماریاں کا شکار ہو جائیں گے۔ نیند بھی نہیں آئے گی بغیر گولیوں کے۔ اور پھر جب یہ مر جائیں گے تو ان کی ذات، ان کی روح خداوندی، جس کو اڑنا تھا آسمانوں کی بلندیوں کی طرف، لیکن اڑتی تو جب اس کے پاس کچھ نور ہوتا، لیکن انہوں نے تو اپنی اس زندگی میں صرف اور صرف آگ کمائی تھی، تو وہ آگ ان کو زمین کی پستیوں میں لے کے دھس جائے گی، کیونکہ زمین کی پستیوں میں آگ ہی آگ ہے۔ اس آگ کا ایندھن بنتے ہیں وہ لوگ جو صرف اپنی جذبات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ریسائیکلیشن پروسیس ہے۔ ہمارا جسم زمین کا حصہ بن جاتا ہے، اور زمین کے اندر جو آگ ہے اس کا حصہ ہماری ذات بن جاتی ہے۔ حیوانوں میں کوئی ذات یا روح خداوندی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں وہ صرف جذبات کے آرڈرز کے تابع ہوتے ہیں۔ اس پر میں پورا ڈیٹیلڈ میں ویلاگ کر چکا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، لنکس میں سارے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ حیوان کے اندر دینے کا جذبہ نہیں ہوتا، ماں سوائے اولاد کے، وہ صرف اولاد کو دے سکتا ہے، باقی صرف وہ خود کھاتا ہے، وہ کسی اور کو بانٹتا نہیں ہے۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی حیوانوں کی طرح ہی جیتے ہیں، مطلب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اور سب کچھ صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہوئے ہوں، کسی بھی قوم میں پیدا ہوئے ہوں۔
تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض انسان کو بنایا، ملائکہ سے سجدہ کرا کے انسان کو سپریم اتھارٹی بنایا اس زمین کی۔ تو اب اس زمین میں خدا کا نزول بھی انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوگا، اور وہ ساری ذمہ داریاں جو اللہ نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں، جیسے کہ رزق کی ذمہ داری، ظالموں کو سزا دینے کی ذمہ داری، یہ بھی انہی انسانوں کے ذریعے سے تکمیل پاتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگ حکومت حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں خدا کی صفات نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کو نور کہتا ہے کہ وہ نور تھا جو چھا گیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے، کوئی سوال ہے تو کمنٹس کیجئے، اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔